جی 1973 کا ہمارا جو آئین ہے اور اس آئین کی جو شق نمبر 38 وہ اس طرح ہمارے تمام شہریوں کے لیے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں سماجی اور معاشی ان کے تحفظ کے لیے وہ اس طرح بیان کرتی ہے کہ مملکت پاکستان کی ریاست عام آدمی کے معیار زندگی کو بلند کر کے دولت اور وسائل پیداوار تقسیم کو چند اشخاص کے ہاتھوں میں اس طرح جمع ہونے سے روک کر کہ اس سے مفاد عامہ کو نقصان پہنچے اور آجر و مجور اور زمیندار اور مزارع کے درمیان حقوق کی منصفانہ تقسیم کی ضمانت دے کر بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل عوام کی فلاح و بہبود کے حصول کی کوشش کرے گی۔ اسی 38 کی شق نمبر 38 کی جو بے ہے نقطہ، تمام شہریوں کے لیے ملک میں دستیاب وسائل کے اندر معقول آرام و فرصت کے ساتھ کام اور مناسب روزی کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ جیم اس کا جو اگلا نقطہ ہے، پاکستان کی ملازمت میں یا بصورت دیگر ملازم تمام اشخاص کو لازمی معاشرتی بیمہ کے ذریعے یا کسی اور طرح معاشرتی تحفظ فراہم کرے گی۔ اس کا جو اگلا نقطہ ہے 38 شق نمبر کا نقطہ نمبر دال، ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ اس کا جو اگلا نقطہ ہے شق نمبر 38 کا، پاکستان کی ملازمت کے مختلف درجات میں اشخاص سمیت افراد کی آمدنی اور کمائی میں عدم مساوات کو کم کرے گی۔ اب ذرا اسی کو ہم اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں جو 1973 کا آئین ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں میں نے اور آپ نے اپنے مقدروں کا فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے ہم نے دیا ہوا تھا کہ وہ اسمبلی میں جا کر، پارلیمنٹ میں جا کر ہمارے حقوق کی حفاظت کریں گے، ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے، کیونکہ ریاست کا تو یہ دعویٰ ہے اور ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ ریاست تمام طبقات کے مفادات کی نگرانی کرے گی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے خاص طور پر 1973 کے شق نمبر 38 کے عین مطابق آج کی کیا صورتحال ہے۔ تو آج کی صورتحال کے لیے میں نے صرف آپ کو ایک مثال پیش کروں گا اور وہ ہے سپریم کورٹ کے ججز کی جو تنخواہیں ہی نہیں، پینشنز جو وہ EOBI میں رجسٹرڈ ہیں ججز، اور جو عام آدمی ہے جو سب سے نیچے والا درجہ ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اسے ماہانہ کتنی ملتی ہے۔ تو جو عام چھوٹا ملازم ہے اس کے لیے جو وہاں آج کی جو صورتحال ہے 2023 میں وہ ہے 10,000 روپیہ ماہانہ۔ ریاست اسے پے کرتی ہے کس کے لیے؟ کہ وہ اپنے گھر کو چلائے، وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی دیکھ بھال کرے، وہ اپنی دوائی، اپنی اور اپنے بچوں کی دوائی کا بندوبست کرے، وہ اپنی زندگی میں کچھ اپنی صحت کا خیال رکھے، اس کو وہ 10,000 روپیہ پے کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کے لیے آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں جو اسے وہ پے کر رہی ہے وہ کر رہی ہے 9,20,000 روپیہ۔ یہ صرف ماہانہ پینشن ہے ججز کی ماہانہ۔ اس کے بعد
اس کے یہ جو 9,20,000 ہے، اس کے علاوہ اسے جو پرکس، فرنگز، بینیفٹس یعنی باقی جو چیزیں ملتی ہیں مراد کے شکل میں، وہ کیا ملتا ہے؟ وہ ملتا ہے 2,000 بجلی کے یونٹ، جو آج کی جو بجلی کی قیمت ہے اس کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد اسے گاڑی ملتی ہے، اور اس گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے 300 لیٹر ماہانہ پیٹرول ملتا ہے۔ پھر اس کی حفاظت کے لیے، اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے، اس کے خاندان کی حفاظت کے لیے 3 سرکاری گارڈ ملتے ہیں، جو کم از کم 1 لاکھ روپیہ ماہانہ ان کی سیلری ہوتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں ہم شامل کریں تو وہ آج حکومت پاکستان کو، سپریم کورٹ کو جو جج ہے وہ ہمیں پڑتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، کام کرنے کے بعد، وہ بنتا ہے تقریباً 13 لاکھ روپے کے آس پاس۔ اس کے علاوہ اسے گاڑی خریدنے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے جو بھی مطلب بینک کا جو سود ہوگا، اس سود سے کافی نیچے بغیر سود کے انہیں قرضہ ملتا ہے۔ یہ ہے ہمارا جو سٹرکچر ڈھانچہ ہے پینشن کا۔ اور آج 2023 میں پینشن کا جو دوسرا وہ ہے بل ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ ریاست کے ملازم، ریٹائرڈ ملازم ہیں، ان کا جو سالانہ جو بجٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے 814 ارب روپیہ۔ یعنی 814 ارب روپیہ حکومت کو چاہیے، ریاست کو چاہیے ان کو وہ 1 سال میں پے کرے، جبکہ ریاست کو خود اپنے آپ کو چلانے کے لیے 700 تقریباً 10 ارب روپے کی ضرورت ہے۔ یعنی ریاست کو اپنے امور چلانے کے لیے 710 ارب روپے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو ان کو یہ جو ہمارے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو دینے کے لیے پینشن 800، اور اس پینشن کا جو آپ کے سامنے ابھی ہم نے دیکھا ہے وہ 9,20,000 روپے تو صرف ڈائریکٹ ایک سپریم کورٹ کے جج کو جاتا ہے، اور جو سب سے نیچے والا ہے ملازم اسے 10,000 روپے جا رہا ہے۔ اب اس 10,000 اور 9,20,000 کی آپس میں جو ریشو ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے 1:92، یعنی اس کا جو تناسب ہے آپس میں وہ 1:92 ہے۔ اچھا، اب یہی جو تناسب ہے ریٹائرڈ ملازمین کا، وہ برطانیہ میں وہ ہے 1:11۔ یہ وہ برطانیہ ہے جس نے 200 سال تک ہمارے سروں پر حکومت کی، اور جس کا آج جو عالمی نظام انصاف کا جو انڈیکس ہے 2023 کا انڈیکس ہے، وہ اس انڈیکس میں 140 ملکوں میں سے 15ویں نمبر پر آتا ہے۔ اور اس کے جج کی جو بینیفٹس ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، برطانیہ کا جو سب سے نیچے والا بندہ ہے جسے وہ پے کرتی ہے ریاست برطانیہ، اس کا آپس میں تناسب کتنا ہے؟ 1:11 کا، اور ہمارے ہاں 1:92 کا۔ اور جو برطانوی انصاف کا انڈیکس میں 15 نمبر، ہمارا کتنا نمبر ہے؟ 130 نمبر۔ دنیا کے ٹوٹل جو 140 یا 42 ملک رجسٹرڈ ہیں اس انڈیکس میں، اس درجہ بندی میں، انصاف کی درجہ بندی میں، ہمارا نمبر ہے نیچے سے 130، یعنی ہم 130ویں نمبر پر ہیں۔ ہمارا یہ جو نظام انصاف ہے، عدلیہ کا نظام ہے، اور برطانیہ کا 15واں نمبر۔ اور ان کے بینیفٹس کا آپ اندازہ کر لیں، اور انڈیا کا 79 نمبر۔ تو یہ وہ ہماری اشرافیہ ہے جو اشرافیہ نے اپنے لیے، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو ہم پے کرتے ہیں 90% محنت کش طبقہ، کہ وہ ہمارے مفادات کی نگرانی کرے گا، وہ ہمارے بچوں کو اسکول بھیجے گا، اور ہمارے آج جو بچے ہیں 3 کروڑ بچوں کا پڑھانے کے لیے ڈھانچہ ہی موجود نہیں ہے۔ اور 1973 کا آئین غالباً شق نمبر 25 وہ کہتی ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے تمام بچے جو ریاست میں ہیں، ریاست ان کی معیاری اور مفت تعلیم کے لیے بندوبست کرے گی۔ لکھا تو بہت کچھ ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو عملی جامہ کس طرح پہنانا ہے؟ کیا آج ہم 77 سالوں سے جن کو ووٹ دے رہے ہیں
ووٹ دینے والی کی کیا حالت ہے؟ وہ ان کے گلی محلے رات کی تاریکی میں، گلی تو سڑکیں تو ہوتی نہیں، اور ابھی جو صرف کل کی ڈیٹ میں کراچی میں عائشہ منزل میں جو آگ لگی ہے، اس آگ میں جو زندہ جل جانے والے لوگ ہیں، اور جو اس کا جو وہ میڈیا میں آج کی جو اخبار میں وہ جو خبریں ہیں یا جو اس متاثرین کے جو ویوز ہیں کہ جی ہماری جو ایمبولینس ہے، فائر بریگیڈ کی آگ بجھانے والی جو گاڑی ہے، وہ 30 منٹ کے تاخیر سے پہنچی، جس کی وجہ سے آگ پھیل گئی، لوگ زندہ جل گئے، کروڑوں اربوں روپے کی املاک جل گئی۔ یہ وہ ہماری انتظامیہ ہے، یہ وہ ہمارا ریاست کا عام لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ وہ حال ہے۔ تو ہم اگر اپنے ووٹ کی طاقت سے، ہمارے پاس ایک ہی طاقت ہے، قانونی حق ہے 90% عام لوگوں کے پاس، میرے اور آپ کے پاس، اور وہ ہے ووٹ کی جو قانونی طاقت ہے۔ اگر ہم نے اس کا بھی غلط استعمال کیا، اگر ہم نے اس پر بھی سماجی شعور کا استعمال نہ کیا، تو یہ جو بڑے بڑے غربت کے، جہالت کے، غلاظت کے، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کرنے والے لوگوں کے، ہم جیسے لوگوں کے جو سمندر ہیں، ان سمندروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، اشرافیہ کے، شرفا کے، سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے، جو جگمگ کرتے ہیں، رات کو چمکتے ہیں، اور دوسری طرف جو سمندر میں لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ مزید اس طرح کے جزیرے جگمگ لشپش کریں گے، کیونکہ جب ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، جب ہم نے اپنے سماجی شعور کو استعمال ہی نہیں کرنا، جب ہم نے دوبارہ پھر اپنے چھوٹے چھوٹے جو نام نہاد اور عارضی فوائد کے لیے ان کو دوبارہ پھر اپنے سروں پر غالب کر لینا ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں پر آتے ہیں، کم از کم ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے نا کہ ان کا جو بچے وہ کس اسکول یا کالج سے پڑھ رہے ہیں، ان کے ماہانہ اخراجات کیا ہیں، اور آپ کے بچے کس اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کے کیا، اور یا پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ان کے جو مریض ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ کہاں سے علاج کرواتے ہیں، جو ملک کے اندر نجی ہاسپٹلز ہیں یا پھر ملک سے باہر جو مہنگی ترین ممالک ہیں، وہاں سے یہ علاج کرواتے ہیں۔ آپ کے پیارے کہاں سے کرواتے ہیں؟ وہاں تو سرکاری ہاسپٹل میں نہ مشینری ہے، نہ اچھی بیڈ شیٹ ہے، وہاں پر جانے کے لیے بھی آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، بس نہیں ہے، وہاں ڈاکٹر نہیں ہوتا بعض اوقات، وہاں دوائیاں نہیں ہوتی، وہاں مشینری نہیں ہوتی۔ تو کم از کم یہ وہ بنیادی پیرامیٹرز ہیں، سوالات ہیں یا معیار ہیں جن کو پرکھ کر آپ نے اپنے جیسے بندے کو ووٹ ڈالنا ہے، انسان دوست بندے کو، امیدوار کو، جو آپ کے طبقے سے ہو۔ ہمیں طبقاتی جدوجہد، ہم نے طبقاتی شعور بلند کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو غلاظت ہے نجی ملکیت، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی پیداوار یونٹس، ہم نے ان سے کیسے ریورس کرنا ہے، کیسے ہم نے اسے یعنی قوم کے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ وہ نہیں سوچیں گے، وہ تو مزید اب کسی بھی اس بڑے سرمایہ دار کا کبھی کوئی یوٹیوب پر پڑے ہوئے جو انٹرویوز ہیں پرانے نئے، ان کو دیکھیں ذرا، ان کی تو نظر ہمارے ایئرپورٹس پر ہے، اور آئے دن خبر آتی ہے کہ جی ایئرپورٹ کو پرائیویٹ کر دو، یہاں سروس بہتر ہو جائے گی۔ ان کی تو نظر ہمارے پی آئی اے پر ہے کہ جی یہ ڈوب رہا ہے، اسے پرائیویٹ کر دو۔ یہی وہ پی آئی اے تھا جو 1960 کی دہائی میں ریاست کی نگرانی میں دنیا کے 3 بڑی انٹرنیشنل فلائٹس کمپنیز میں شامل تھا، اور اسے ریاست پاکستان چلا رہی تھی۔ بہترین کارکردگی، بہترین نفع، بہترین خدمات فراہم کر رہا تھا، اور ہمارے آس پاس کے تقریباً کوئی 14-15 جو ممالک ہیں، ان کی جو نیشنل ایئر لائنز ہیں، ان کو بنانے میں ہماری پی آئی اے کا بنیادی کردار ہے۔
لیکن بڑے طریقے سے ہمارے شرفا نے 1980 کی دہائی کے بعد ضیاء الحق کی گورنمنٹ کے بعد اسے پرائیویٹ کرنا شروع کر دیا، اسے نجی مطلب کہ اس پر جو سرکاری جو ہمارے ادارے تھے ان کی دیکھ بھال، مرمت، ان کا جو وہ شفافیت کا نظام تھا، اس کے جو قابلیت کی بنیاد پر وہ جو ہائرنگ اور فائرنگ کا معاملہ تھا اور پھر خود احتسابی کا معاملہ تھا، اسے ڈیمیج کرنا، اسے چیک کرنا، ریاست کی نگرانی میں سے اچھے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کے بغیر اسے مطلب کہ بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ریاستی اداروں کا معیار ختم ہوتا گیا، شفافیت ختم ہوتی گئی، ان کا بیڑا غرق ہوتا گیا۔ آواز لگنی شروع ہوئی میڈیا سے۔ یہ وہ گودی میڈیا ہے جو ہماری سرکار نے انہیں چلایا، جسے وہ قومی دھارے کا میڈیا، اور ہم اسے صحیح سمجھ رہے تھے۔ الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا، اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا پیچھے سرمایہ دار، جاگیردار، اشرافیہ، ان کے کرندوں کی موجودگی میں، کہ جی یہ تو ریاست تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ریاستی بڑے بڑے اداروں کو چلا سکے۔ تو یہ وہ ایک پوری پلان کرنے کے بعد یہ طریقہ کار ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج ہماری ہر ریاست کا ادارہ وہ فور سیل ہے، قابل فروخت ہے، اور وہ انتہائی درجے کی وہ نیچے والی جو ہے لائن پر، یہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ محکمہ انصاف ہمارا ہے وہ 130ویں نمبر پر ہے تمام ہمارے سرکاری اور ریاستی اداروں کا، اور یہی حال ہے۔ اور یہ ریاست جلدی سے تیزی کے ساتھ جو چند کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، سڑکیں بیچ رہی ہیں، ایئرپورٹ بیچ رہی ہے، اسکول بیچ رہی ہے، کالجز بیچ رہی ہے، یونیورسٹی بیچ رہی ہے، ہاسپٹل بیچ رہی ہے، مطلب کیا اس وہ صرف وہ جو ایک آدھا ان کے پاس رہ جائے گا ان کے تحفظ کے لیے، ذاتی چیزوں کے لیے، اسے رکھیں گے، باقی بیچ دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کا فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے اپنے سماجی شعور کے ساتھ، اور وہ ہمارا فی الحال ہمارے پاس ایک اختیار ہے کہ ہم اپنے اس ایک چھوٹے سے ووٹ کے اختیار سے انسان دوست پارٹی کو، انسان دوست امیدوار کو، سماج دوست ہمدرد کو ہم ووٹ دیں، تاکہ اسے ہم اپنے آواز اور اپنی تصویر بنا کر پارلیمنٹ کا حصہ بنا سکیں، اور وہ نجی ملکیت کے خلاف بات کرے، غلاظت کو عیاں کرے، بڑی بڑی سرمایہ کو عیاں کرے، موروثیت کو چیلنج کرے، بات تو کرے، بات تو پہنچے گھر گھر تک، شعور تو پہنچے۔ تو یہ وہ انسان دوست پارٹی کی طرف سے ہمارا پیغام ہے آپ تمام دوستوں کے لیے کہ کم از کم اس والے انتخابات میں جو NA 127 میں اور PP 160، PP 161، PP 162 میں ہم اپنے امیدوار لائیں گے میدان میں انشاءاللہ، اور وہ امیدوار ہمارے جیسے ہوں گے، ورکنگ کلاس سے ہوں گے، محنت کش طبقات سے ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، باشعور ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، علم دوست ہوں گے، سماج دوست ہوں گے، انسان دوست ہوں گے۔ اپنی ووٹ کی قانونی طاقت سے انہیں آپ سامنے لائیں، انہیں طاقت دیں، اور ان شرفا کو، اشرافیہ کو، ریاست کے جو اور ریاست سے باہر یہ جو لوگ ہیں ان کو ایک پیغام پہنچے کہ ہم باشعور ہیں اور ہم جاگ رہے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔